مسند حدیث ہو، مسند تفسیر ہو، مسند فقہ ہو، ہر عالم دین جب اس مسند پر بیٹھتا ہے تو اس احساس کے ساتھ کہ یہ کوئی عام مسند نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند ہے، اور جب میں اس پر بیٹھا ہوں تو یہ مسند مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے ہر عالم دین جب اس مسند پر بیٹھتا ہے تو اس احساس کے ساتھ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسند کا حق کیسے ادا کرتا ہے، یہ تو بہت بڑی امانت ہے اور میں نے اس امانت کو نبھانا ہے۔ اگر مسجد کا مصلی ہو تو آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی سمجھتے ہیں، اور ایک عالم دین کے علاوہ اس پر امامت کرنے کا حق آپ کسی کو نہیں دیتے۔ اگر منبر رسول ہو تو اس پر خطبہ دینے کا حق آپ غیر عالم کو نہیں دیا کرتے، اس لیے کہ آپ اس کو مسند رسول سمجھتے ہیں اور خود کو اس کا وارث سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی مد نظر ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی اگر انفرادی حیثیت ہے اللہ کی بندگی کا متقاضی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انس جن کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور علماء ہمیں اس کا معنی بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خلقتاً انسان کے اندر استعداد عبدیت پیدا کر دی ہے، اور یہ عبدیت تکوینی نہیں ہے، تشریعی ہے۔ اور عبدیت تشریعی کا معنی یہ ہے کہ انسان کے ارادے و اختیار کو تفویض کر دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو بندگی اختیار کریں اور چاہے تو انکار کر دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ ہر شخص کو مومن بنا دیتا، ہر شخص کو اپنی بندگی پر مجبور کر دیتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة۔ تکوینی طور پر تو اللہ کی قدرت میں ہے یہ بات، لیکن اللہ نے انسان کی مشیت پہ چھوڑ دیا، اس کے ارادہ و اختیار پہ چھوڑ دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ بتا دیا، اس کی مرضی ہے، اس کو قبول کرتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لہذا جس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور ایمان قبول کر کے اس نے اطاعت و تسلیم کا راستہ اختیار کر لیا، وہ مومن کہلایا۔ جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، عصیان و طغیان کا راستہ اختیار کیا، وہ کافر کہلایا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر فرد پر محنت کی جاتی ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے، اس کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کو قبول کرے، اللہ پر اور تمام انبیاء پر اور ملائکہ پر اور ضروریات دین پر ایمان لے آئے، اور اس طرح وہ اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کا جب اعلان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ کے سامنے اعلان کیا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عبدیت کے لیے لفظ خلقت استعمال کیا اور خلافت کے لیے لفظ جاعل اختیار کیا۔ خلق اور جعل میں جو فرق ہے یہ علماء خود جانتے ہیں، نہیں جانتے تو پھر سمجھ دیا کرو۔ چونکہ انسان مدنی الطبع ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مل جل کر رہتا ہے، پڑوسی بن کر رہتا ہے، محلوں میں رہتا ہے، دیہاتوں میں رہتا ہے، شہروں میں رہتا ہے، آبادیوں میں رہتا ہے، تو اس طرح اس کی ایک اجتماعی زندگی وجود میں آتی ہے، اور اس اجتماعی زندگی کے لیے بھی تو اللہ نے ہی نظام دینا ہے، اور ہم تو اندھے ہیں۔ عقل تو اللہ نے ہمیں عطا کر دی، سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہمارے اندر اللہ نے پیدا کر دی، اور پھر ذمہ داری بھی بتا دی کہ میری نیابت کرو گے، تو ظاہر ہے کافر تو نیابت کا مستحق نہیں، باغی تو کسی کا نیابت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، ہمارے محتمم صاحب بھی اپنے باغی کو مدرسے کے مسجد میں بٹھانے کو تیار نہیں ہوگے نیابت کے لیے۔ تو روئے زمین پر انسانوں کی اجتماعی نظام میں عدل پیدا کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ و لحاظ کرنا، فساد کا خاتمہ کرنا، فساد کی جگہ پر امن برپا کرنا، ظلم کی جگہ پر عدل برپا کرنا، حق تلفی کی جگہ پر داد رسی کا نظام پیدا کرنا، اس کے لیے خلافت کا نظام دیا گیا ہے، اور خلافت اسی کا حق ہوگا جس کے اندر عبدیت ہوگی۔ اگر عبدیت نہیں ہے تو باغی ہے۔ ہمارے ایک جلسے میں اسٹیج پر ایک صاحب موجود تھے، نماز کا وقت آ گیا، وقفہ ہو گیا نماز کا، جماعت کھڑی ہو گئی، ایک صاحب ٹانگ پہ ٹانگ ڈالے ہوئے بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی جماعت کھڑی ہے، آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ تو کہتا ہے میں جمعیت علماء کی اقتصادی نظام کے ساتھ ہوں، یہ عبادات کے ساتھ نہیں ہوں۔
تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ خلافت کے اس عظیم نظام کے لیے سیاست سب، کیونکہ سیاست نام ہے تدبیر و انتظام کا، اور تدبیر و انتظام کا ذریعہ عقل ہے، لیکن عقل رہنمائی کہاں سے لے گا؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، قوت بینائی اس کی ٹھیک ٹھاک ہے، مکمل ہے، ابھی بتیاں بجھا دو اور رات کا اندھیرا ہے، قوت بینائی کے باوجود اس کو کچھ نظر نہیں آئے. ایسا ہوگا یا نہیں؟ بالکل، کیونکہ خارجی روشنی اب اس کو مہیا نہیں ہے، خارج میں اس بینائی کی رہنمائی نہیں رہی. اسی طرح عقل اگر اس کی رہنمائی وحی کے ذریعے سے نہیں ہوئی تو پھر عقل اندھی ہو جائے. اس لیے ہمارے حضرات اپنے مدارس کے لوگوں کو وحی کا نظام سمجھاتے ہیں، قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں. اس کی رہنمائی کے بغیر عقل رسا نہیں ہے. تو ایک نظام عطا کر دیا. میں علماء کرام سے یہی سوال کرتا ہوں کہ اس مقام پر آ کر آپ کو رسول اللہ کی نیابت و وراثت کا فریضہ کیوں بھول جاتا؟ یہ فریضہ کون ادا کرے گا؟ اور ہم نے کھلا فساق و فجار کے حوالے کر دیا ہے سارا نظام، اور وہی اپنے آپ کو سیاست دان کہتے ہیں. اور مولوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں مولوی ہو کر سیاست کرتا ہے. اور مولوی اگر مسجد پہ بیٹھا ہے، مسجد میں سیاست کرتا ہے، یعنی سیاست ایک جریمہ ہے جس کا مرتکب کم از کم مولوی جیسا شریف انسان نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہا جائے اس کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی وسيكون بعد خلفاء فيكثرون. کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی ان کی اجتماعی زندگی کا تدبیر و انتظام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ایک جاتا تھا دوسری جگہ لیتا تھا اور اپنے ہاتھ میں. میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا. امت کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہے. ہاں میرے نائبین آتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر دوسرے پیغمبر کا خلیفہ ہوتا تھا، اور اول خلیفہ فی الارض حضرت آدم علیہ السلام تھا. لتبلیغ شرع اللہ کی دین کو اور اس کی شریعت کو پھیلانے کے لیے. اور اس کے بعد جو آپ کا خلیفہ بنتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تمام، آپ کی خلافت چلتی رہی. یہ پیغمبر کی خلافت کون سنبھالے گا؟ یہ منصب کون سنبھالے گا؟ یہ فریضہ کون سر انجام دے گا اگر عالم دین یہ سمجھے کہ میں تو حجرے اور مسجد کا حال ہوں؟ اور اگر ہمارے پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں اور اس ملک میں شریعت نہیں آئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ پہ اعتماد نہیں کرتی. آپ نے اپنا تعارف یوں کرایا ہے کہ نماز میں پڑھا سکتا ہوں. آپ جو مسئلہ بتائیں گے قوم اعتماد کرتی ہے. روزے کے مسئلے پر آپ پر اعتماد ہے، زکوٰۃ کے مسئلے پہ آپ پہ اعتماد ہے، طلاق اور نکاح کے مسائل پہ آپ پہ اعتماد ہے، میراث کے مسئلے پر آپ پہ اعتماد ہے. جس میدان میں آپ نے عام آدمی کو اعتماد دلایا ہے وہاں وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے. اگر یہاں وہ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا تو آپ نے اپنی یہ تصویر پیش ہی نہیں کی، اپنا یہ تعارف کرایا ہی نہیں ہے آپ نے. تو کون کرائے گا؟ چند سال قبل ہمارے ہاں ایک سیمینار تھا، شیخ الہند سیمینار.
اور اس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے تھے. بڑی زبردست تقریر کی اور اس میں ایک بات فرمائی. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا قول نقل کیا اور فرمایا کہ جو لوگ مسجد کے محراب میں یا مدرسے کے حجرے میں دین کی خدمت کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے وہ اسلام کا خادم نہیں، وہ اسلام کے دامن پر سیاہ دھبا. ہم اس شیخ الہند کے اپنے آپ کو شاگرد کہتے ہیں، اپنے مدرسوں کی نسبت اس شیخ الہند کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارے احساسات اس حوالے سے اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ امت کی رہنمائی ساتھ کو فارغ کر رہے ہیں. 70 سال ہو گئے ہیں ہم یہی کہتے ہیں اسلام دنیا. میں یہاں پر قریب سے ساہیوال یا کسی جگہ پہ بیٹھا تھا، صحافی حضرات آ گئے، مجھ سے کہتے ہیں حضرت آپ نے اسلامی نظام کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے مجھ سے اب تک کتنا ووٹ دیا ہے؟ آج تو تلوار ہتھیار نہیں ہے، آج تو بندوق ہتھیار نہیں ہے، آج تو فتوحات کے لیے توپ و تفنگ تلوار ذریعہ نہیں ہے. آج تو فتوحات حاصل کرنا اور اقتدار تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ آپ کا ووٹ ہے. تو یہ تو آپ کے قوم کو بتانا ہے کہ آپ کا ووٹ تلوار ہے، آپ کا ووٹ اسلحہ ہے. یہ اسلحہ آپ دین کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا دین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اس اسلحے کو آپ حق کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا باطل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ چند علماء اگر اسمبلی میں پہنچ بھی جائیں، انہوں نے تو آگے پیچھے رہ کر کسی نہ کسی طرح تھوڑا اسلام اور دین اور اسلامی جمہوریت کا بھرم رکھنے کی کوشش کرنی، اور کیا کرتے ہیں. اس اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، جرت اپنے اندر پیدا کرنا، باطل سے ٹکراؤ کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور آج کے زمانے میں تو وہ ٹکراؤ بھی نہیں ہے کہ بس بندوق ہاتھ میں لو اور یا ادھر یا ادھر. اللہ نے آسان فرما دیا، یسروا ولا تعسروا. دوسروں نے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کو پیدا کرنا. تو اگر اللہ نے ووٹ کی صورت میں جنگ اور یہ جہاد آسان کر دیا ہے تو بسم اللہ، پھر اس میں بھی کوتاہی. اور اس محاذ پر جو علماء کام کر رہے ہیں ان کے حوصلہ افزائی. اس محاذ پر جو علماء کام کرتے ہیں اس کے سب سے زیادہ غیبتیں ہیں ہمارے مدرسے کے حضور میں ہوتی ہیں. جان بھی کھپاتے ہیں، مول بھی ناراض. تو اس اعتبار سے اپنے فریضے کو سمجھنا. اور پھر ظاہر ہے ہر میدان کی اپنی ترجیحات. آپ تعلیم کے میدان میں آئیں گے تو تعلیم کی اپنی ترجیحات ہیں. پھر تعلیم کی پالیسی محترم مدرسہ دیتا ہے، اس کے سامنے مدرسہ ہے، نظام تعلیم ہے، نصاب ہے، استاد کیسے پڑھا رہا ہے، نصاب پورا کر رہا ہے نہیں پورا کر رہا، یہ اس کی ترجیحات ہے. آپ کارخانہ چلائیں تو جس نوعیت کا کارخانہ ہے اس کے نظام اس کی آپ کی ترجیح ہے. ساری زندگی سوچ بچار تدبیر انتظام اسی میں صرف ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے مملکت کو چلانا ہے تو پھر مملکت کی بھی اپنی ترجیحات ہو. مسجد کی ترجیحات اپنی ہیں، مسجد کے آداب اپنے ہیں، مدرسے کی ترجیحات اپنی ہیں، اس کے آداب اپنے ہیں، دعوت و تبلیغ کی ترجیحات اپنی ہیں. وہ اپنی 6 باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو دین کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ سیاست شرعیہ میں آئیں گے اور خلافت اسلامیہ کی بات کریں گے تو پھر ترجیحات آپ کے 2 واضح ہیں: امن اور خوشحال معیشت. یہ 2 چیزیں آپ قوم کو دیں. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ایک آبادی ہے، اللہ اس کی مثال دیتا ہے، اس میں امن بھی ہے اور اطمینان بھی، اور اس کے امن اور اطمینان کی بنیادی وجہ خوشحال معیشت ہے. لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کا انکار کر دیا، کفران نعمت کیا، تو پھر اللہ نے سزا کیا دی، بھوک اور بدبختی. آج ہم تمام تر وسائل کے باوجود، فراوانی کے باوجود بھوک کی باتیں کرتے ہیں. تمام تر فراوانی کے باوجود ہم بدامنی کا شکار ہیں، خوف کا شکار ہیں. اس چیز پر ہمیں اپنے طور پر سوچنا چاہیے. آج آپ پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، مدرسہ کھٹک رہا ہے، مسجد کھٹک رہی ہے، داڑھی پگڑی کھٹک رہی ہے، دیندار لوگ ان کے آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں. ان کا خاتمہ مقصود ہے تاکہ مغربی تہذیب یہاں جگہ لے سکے. تو آپ کو خوبصورت الفاظ کہے جاتے ہیں. آج کل جب دینی مدارس پر بحث آتی ہے تو کہتے ہیں ہم مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں. یعنی ابھی آپ قوم میں نہیں ہیں، جب آپ ان کی مانیں گے تو آپ قومی دھارے میں. تو میں نے کہا ہم تو قومی دھارے کا حصہ ہیں. آپ ہمیں کوئی کمی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی پورا کرنے کو تیار ہیں. لیکن ایک بات آپ بھی ہمیں مان لیں تاکہ سودا ہو جائے، کچھ آپ کچھ ہم قومی دھارے میں آ جائیں گے، آپ اسلامی دھارے میں آ جائیں گے. اسلامی دھارے میں آپ آ جائیں، قومی دھارے میں ہم آ جائیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا. آپ ہمیں اتنی مرغوب قسم کی دعوت دے رہے ہیں، یہ میری دعوت آپ کو بری کیوں لگ رہی ہے؟ میں بھی تو آپ کی اخروی کامیابی کی فکر میں ہوں، میں بھی تو آپ کو خوشحال معیشت دینا چاہتا ہوں، میں بھی تو انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں، میں بھی تو قیام امن کی بات کر رہا ہوں، اور یہ انبیاء کا پیغام. تو اس اعتبار سے ہمیں دین کامل کو سمجھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے عملی میدان میں اتریں. عملی میدان میں آپ کی دیوبندیت کہیں نہیں جائے گی، آپ کی سنیت بھی کہیں نہیں جائے گی، اپنی جگہ پر برقرار رہے گی بڑی مضبوطی کے ساتھ. لیکن ہم نے اپنی تمام توانائیاں اس عظیم المرتبہ مقاصد کی بجائے چھوٹے چھوٹے اپنے دائرے بنا کر اس پہ توانائیاں صرف کر رہے ہیں. اور جذباتی انسان اپنے چھوٹے سے مقصد کو دنیا کے سب سے بڑا مقصد کرتا ہے، جو اس کی فطرت ہوتی ہے، مزاج میں آ جاتا ہے. چھوٹے سے مقصد میں پھنس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں تو اسلام نہیں. اور پھر جذباتی ماحول میں اگر ہم معقول بات ان سے کہیں تو پھر جذباتی ماحول میں ہماری معقول بات بھی جرم قرار دی جائے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرے حدیث کی سند دارالعلوم دیوبند سے گزرتی ہے، میں اس نسبت سے اپنی جان چھڑا سکتا ہوں؟ نہیں چھڑا سکتا. اگر میں کہتا ہوں کہ میں حدیث کا طالب علم ہوں اور میری سند میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی ہے اور میری سند میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ہے اور میری سند میں حضرت شیخ الہند دیوبندی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اب اس وقت مولوی بننے کے بعد اور پبلک میں آنے کے بعد میں اس نسبت سے اب جان بھی چھڑا سکتا ہوں؟ یعنی اگر میں پشتون ہوں اور میرا نسب پشتون ہے، میں اس نسب سے جان چھڑا سکتا ہوں؟ اگر کسی کا نسب پنجابی ہے وہ اپنے نسب سے جان چھڑا سکتا ہے؟ اگر کوئی سرائکی ہے، سندھی ہے، اپنے نسب سے جان چھڑا سکتا ہے؟
نسبت ہے قائم ہو گئی اور وہ شناخت ہے. سند کے حوالے سے بھی ہماری شناخت ہے, نسل کے حوالے سے بھی ہماری شناخت ہے. وہ اپنی جگہ پڑتا ہے, لیکن ترجیحات طے کرتے ہیں کہ میری زندگی کی ترجیحات کیا ہوں, میرے اعلیٰ ترین مقاصد کیا ہوں. اگر آپ سیاسی لحاظ سے منظم نہیں ہیں تو یاد رکھیں, نہ آپ اپنے مسلک کو بچا سکیں گے, نہ آپ اپنے مدرسے کو بچا سکیں گے. سیاسی قوت پیدا کریں. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ایک حصول قوت ہے, ایک استعمال قوت. اللہ تعالیٰ نے یہاں حصول قوت کو زور دیا, اور مقصد کیا ہے کہ مقابل پر دشمن پر تمہاری دھاک پہ. یہ نہیں فرمایا کہ تقاتلون به عدو اللہ وعدوکم ترہبون به عدو اللہ. اس اعتبار سے اعتدال کی زندگی کے مقاصد کو طے کر دینے چاہیے. تو یہ میری گزارشات ہیں, یہی میری معروضات ہیں. شاید آپ کی اس اجتماع میں اول سے آخر تک جو مقررین باتیں کرتے آئے ہیں, میری گفتگو ذرا آپ کو کچھ اجنبی سی لگے, لیکن اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے آپ کا. یہی میری نصیحت ہے, یہی میری درخواست ہے, یہی میری گزارش ہے, اور اسی حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. مدارس ہمارے قلعے ہیں, ان قلعوں کا تحفظ ہم نے کرنا ہے, اپنے ارادے کے ساتھ کرنا ہے, اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے ارادے بھی تو ہونا. ہم نیت کریں گے تو اللہ توفیق دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری انتظاروں کو قائم کرائے رکھے. مزید چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے, اور میں اسے زیادہ چاہوں گا. وآخر دعوانا